کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ قرآن شریف نے تو اس قدر احتیاط کی تعلیم دی، فرمایا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اگر کوئی شخص تمہیں سلام بھی کہتا ہے تو اس کو بھی غیر مومن نہیں کہنا۔ اور جہاں تک کلمے کی بات ہے، جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور کلمہ گو ہے، اس کے متعلق سورہ حجرات میں جو مدنی صورت ہے اور اس دور اور زمانے کی ہے جب اسلام کو ایک شوکت اور حکومت عطا ہو رہی تھی اور عرب کے بادیہ نشین اور صحرا نشین بھی دھڑ دھڑ اسلام قبول کر رہے تھے، تو فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے صحرا نشین بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی تو ان کو کہہ دے، خدائے عالم الغیب یہ فرما رہا ہے لم تؤمنوا کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن پھر بھی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو قرآن شریف نے اور اسلام نے جو اصول بیان کیا ہے، اصل الاصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حریت فکر بھی ہے، اس میں انسان کی آزادی بھی ہے کہ وہ اپنا مسلک اور عقیدہ جس کا جو وہ اظہار کرتا ہے وہ اس سے قبول کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ علم ہے اللہ تعالیٰ کو، خدائے عالم الغیب اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ یہ عرب کے صحرا نشین جو ہیں یہ ایمان نہیں لائے، مگر ان کا یہ حق نہیں چھینا جو ان کی ضمیر کا اور ان کی جو آزادی کا حق تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو۔ یہ وہ بنیادی حق ہے جس کی حفاظت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت میں مسلسل ہوئی۔ میں یہاں مختصراً صرف 2 واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عزیز اور پیارے صحابی، حضرت زید کے بیٹے اور حضور کو بڑے پیارے اور محبوب تھے، حب رسول کہلاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی، حضور کو کوئی سفارش کا معاملہ ہوتا تھا تو ان کا نام آتا تھا کہ ان سے درخواست کی جائے کہ حضور کی خدمت میں وہ گزارش کرے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایک دفعہ جوہینہ قبیلے کے نخلستان کی طرف بھیجا جنہوں نے بعض مسلمانوں کو قتل کر کے جلا دیا تھا۔ ہم وہاں پہنچے اور ان کے چشموں پر ان کو جا لیا، اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب المغازی کی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اور ایک انصاری نے ان کے ایک آدمی کا تعاقب کیا، جب ہم نے ان کو جا لیا اور اسے مغلوب کر لیا تو وہ شخص کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اس نے یہ اظہار کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس پر میرا انصاری ساتھی تو رک گیا لیکن میں نے اسے قتل کر کے چھوڑا۔ جب ہم مدینے واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے مجھے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انما کان متعوذا، وہ تو تلوار سے بچنے کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرماتے رہے اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد، کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کیا ہے؟ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا کہ حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، یہاں تک کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری اور ناراضگی دیکھنے کا موقع نہ آتا۔ دوسری روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اے اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا تھا؟ تو اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قالہا خوفا من السلاح، اس نے ہتھیاروں کے خوف سے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا، یا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا حتی تعلم اقالہا ام لا، کہ واقعتاً وہ دل سے کہہ رہا ہے یا دل سے نہیں کہہ رہا۔ تو دیکھیے کس قدر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس مضمون کو اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کے اندر جاری کیا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف تمہارے ہتھیار رک جانے چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی، ایک شخص اٹھا اور اس نے اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عدل کے ساتھ یہ تقسیم نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتا کہ یہ نماز پڑھتا ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنے ہی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے مگر ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر وہ کچھ اور کر رہے ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم عمر ان انقب قلوب الناس وان اشق بطونہم، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر دیکھوں اور ان کے پیٹ پھاڑ کر دیکھوں کہ ان کے اندرونے میں کیا ہے۔ فرمایا اسلام کی تعلیم اور حکم یہ ہے کہ ظاہر کو قبول کیا جائے اور ان کے جو سرائر اور باطن ہیں اور ان کا جو اندرونہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے سپرد کیا جائے۔ تو یہ ہے